سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد درود شریف پڑھنے کے لیے نماز ہر چیز کا ایک سرا ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، اور ایک چیز آخر ہوتی ہے اور ایک درمیان ہوتی ہے۔ تو موسٹلی لوگوں کا مزاج ایسا ہے ہمارے کہ ہر آدمی جو ہے وہ درمیان کی چیز کو پریفرنس کرتا ہے، زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کی مثال جیسے آپ کوئی چیز خریدنے جائیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں کوئی زیادہ مہنگی بھی نہ ہو، زیادہ کم نہ ہو، درمیان سی چیز دے دو۔ ہمیشہ درمیان چیز مانگتا ہے، کتنا مہنگا بھی نہیں ہو، کتنا سستا بھی نہ ہو، درمیان کی چیز دکھا دو۔ کوئی چیز مانگیں گا نہیں اتنا زیادہ نہ ہو تو ذرا درمیان کی ہو، وہ چیز مجھے دکھا دے۔ تو درمیان میں عجیب اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، اچھی چیز رکھی ہے کہ آدمی درمیان والی چیز کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی رمضان ہمیں دیا، اس نے بھی ہمیں اس کی ابتدا بھی دی، آخر بھی دیا اور درمیان بھی دیا۔ ابتدا میں اللہ نے کہہ دیا یہ عشرہ جو میرا ہوگا وہ رحمت کا ہوگا، اور آخری عشرے کو کہا یہ دوزخ سے برات، یعنی خوشخبری ہو کہ بخشے گئے تم، جہنم سے آزاد ہو گئے ہو۔ لیکن درمیانی عشرہ آپ نے رکھا، اس کا ہے مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو ابتدا بھی ہے رمضان کی رحمت سے ہے، انتہا اس کی بخشش ہے، لیکن درمیان میں مغفرت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ یہ جو عشرہ ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی بھی خوبی سے سجایا۔ آج یہ سمجھتا ہے کہ اس عشرے کے اندر ایسا ہوگا، پہلے عشرے کی بھی معاملات اس میں آ جائیں گے اور آخری کی بھی اس میں آ جائیں گے۔ الحمدللہ وہ جس نے اس عشرے کو ویسے ہی گزار لیا جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ عشرہ دیا ہے، تو ابتدا کا بھی انتہا کا بھی دونوں کا ہمیں ماشاءاللہ برکات حاصل ہو جائیں گی۔ اس کی تو امپورٹنس ہے اس عشرے کی بہت زیادہ، اور اس کو جو کہا گیا مغفرت کا عشرہ ہے۔ پورا نچوڑ ہے حقیقت میں رمضان کا یہ، اس کو مغفرت آپ کا ہے۔ مخصوص مراد کیا ہے کہ بندے کو خالق سے ملا دینے والا عشرہ ہے یہ حقیقت۔ بندہ اپنے خالق سے مل جاتا ہے۔ اللہ نافرمانیوں سے بندے کی ناراض ہوتا ہے، خوب ناراض ہوتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے۔ ظاہر ہے نافرمانی سے کون خوش ہو سکتا ہے؟ اللہ بندے سے بے انتہا ناراض ہے، ہمارے سے ناراض رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی رحمت اور فضل ہے، وہ اپنے پاس میں بلانا چاہتا ہے تو اس ناراضگی کے ساتھ بلانا نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے پاس ایسا ہے کہ میں اس سے ناراض نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رحمت کا مظاہرہ جو کیا ہے اس رمضان میں اللہ پاک نے کیا ہے، اور اس عشرے کے اندر اس کا اظہار کیا ہے۔
مغفرت کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں اور تو مجھ سے دور ہے، چل ہم دونوں صلح کر لیتے ہیں آپس میں، ہم دونوں آپس میں صلح کرتے ہیں، تو اپنی نادانیوں کا، غلطیوں کا، بیکار باتوں کا اعتراف کر لے اور میں رب ہوتے ہوئے تجھے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست یہ اشر ہے، آپ کو سوچ لیں۔ تو جب یہ ہو جاتا ہے تو بندہ اس مغفرت کے اشرے میں گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی جو ہے اس رمضان میں داخل ہو گیا، رمضان میں داخل کیسے ہوتا ہے آدمی؟ جو رمضان میں آ گیا، کیوں رمضان جو ہے رحمت سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اکثر کہتے ہیں رحمت کی بارش برسے گی، جب رحمت کی بارش برستی ہے تو اس کا اثر ہر جگہ پہنچتا ہے، گھر کے اندر ہی پہنچ جاتا ہے، کہ اس سے بہت سی چیزیں گیلی ہو جاتی ہیں، بارش باہر ہو رہی ہے نا، اس کا ڈیمپ آ جاتا ہے اندر بارش کے انسان کے اندر۔ کسی گھر ٹوٹا ہو، پکا ہو، کچا ہو، جھونپڑی ہو، ہر جگہ پر اس بارش کا اثر پہنچتا ہے۔ تو اللہ نے بھی اس رمضان کے بارے میں یہ کہا کہ رحمت سے شروع کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو اس کو بھی پہنچے، ہر ایک اس کا فائدہ پہنچے، کوئی رہے نہ کہ جس کے پاس اس کی چھینٹیں نہ پہنچیں، اس کے پاس نہ ہو، تو سب کو انکلوڈ کر لیا اللہ پاک نے اس میں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا اللہ یہ چانس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے زندگی کا، پتہ نہیں آخر ہو نہ ہو، لیکن کتنا اچھا موقع دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ گارنٹیڈ انسان اللہ کے پاس بڑی اچھے حالات کے اندر جا سکتا ہے۔ مبارکباد کے مستحقین وہ عورت اور مرد الحمدللہ جو اس رمضان کو بڑی احتیاط سے گزار رہے ہیں اور ایک ایک قدم بڑا سوچ کے رکھ رہے ہیں، ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی اس کا سمجھ رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھے اتنا گزر گیا یا اتنا گزر گیا، عام بڑی تیزی سے رمضان گزر گیا یا پتہ نہیں چلا کب آیا، کتنی دیر گزر گیا، نہیں، ان باتوں میں نہیں۔ ایک ایک لمحہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی قربانی دے سکتے آدمی دے کر اس کی فضیلت، اس کی رحمت کو حاصل کرے، انسان کام کم کر دے، وقت ادھر لگا دے۔ یہ بھی سوچیں کہ تیزی سے زیادہ ہے تو میں یہ چند دن اگر اس پہ لگا دوں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ نے نہیں کہا، لیکن خود ہمارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ سارا سال ہم یہ یار کام کرتے ہیں اور اتنی رحمت کی بارش برس رہی ہے، اب میں تھوڑا اس کے لیے یہ قربان کر دوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ مجھے تھوڑی سی نیند میں اور کم کر دوں گا، تھکن اور بڑھا لوں گا، بھوک اور کم کر لوں گا، یعنی سیکریفائسز اور قربانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ انسان سے اس مہینے کے اندر۔ ہمیشہ جس کو محبت ہوگی نا، وہ شعور ہوگا، وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جتنی محبت ہوگی اس کے لیے آپ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی، مجھے نہیں فکر، میں کرتا ہوں جناب، میں کر لوں گا، بڑی مشکل ہوگی، بڑا تکلیف ہونا ہے جی، میں کر لینا، فکر نہ کرو۔ رسم وہ کیا ہے کہ اس چیز کو حاصل کریں جو سزو کے لیے تیار ہوتا ہے انسان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ یہ کام چھوڑ دے، فلاں کر دیں، اس کا تو دیکھتے ہی ہیں کہ کون آدمی جو ہے اس رحمت کو سمجھتے ہوئے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یار ہم 6 گھنٹے سوتے تھے، 4 گھنٹے سو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، 2 گھنٹے عبادت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی یہ لمحات اور یہ مومنٹس جو ہیں یہ مختلف ہونے چاہیے۔ اگر اس سے مل رہے ہیں، اسی حالات سے مل رہے ہیں ہمارے، تو پھر تو مزہ نہیں نہ آیا، اس کا لطف نہ ہے نا آدمی کو، پھر جشن نہ آئے۔ مزہ تو یہ ہے کہ آدمی اس سے مختلف نظر آئے، چلنے میں، کھانے میں، سونے میں، غصے میں، اور ہر چیز میں جو ہے نا اس کے ایک، اور صرف قربانی کر رہے ہیں ہر چیز کی، اس لیے کہ بارش برس رہی ہے، اس کا چھینٹا مجھ پہ پڑ جائے رحمت کا۔ یہ سمجھ، تو اس لیے اتنی
اس اشرے میں ہم پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، تو اب اس اشرے کو اگر ہم سمجھیں گے نہیں اور یہ گزر جائے گا، جو آج کون سے روزہ ہو گیا الحمدللہ 16 روزہ ہے، مطلب اشرے کا 6 دن تو کچھ بھی نہیں رہا، تو لیکن دیر آئے درست آئے، جب بھی بات سمجھ جائے آدمی اس کو حاصل کر لے۔ آپ کو اسی طرح پتہ ہے کہ میں کوئی تقریر شکیر نہیں کرتا ہوں، تو دل میں بات آتی ہے تو کہہ دیتا ہوں، نہیں آتی تو خاموش ہو جاتا ہوں۔ اس لیے جب آپ ہمیشہ بولنے سے پہلے میں کافی زیادہ سوچتا ہوں کہ کیا بات کہوں، ایک دم کبھی گفتگو آپ دیکھیں گے شروع نہیں ہوگی، بعض دل نہیں کرتا، میں نہیں کرتا بات، بات وہ ہو کہ جو آدمی کو فائدہ دے، یہی باقی بات تو صحیح کر رہے ہیں آپ، ایسے بولے نا آپ میں بات تو صحیح کر رہے ہیں آپ، میں نے 15 دن میں آ کے کمپیئر کروں، کچھ فرق آیا ہے میری زندگی میں، اوقات تو چینج ہو گئے، جو صبح کھاتے تھے شام کو کھا رہے ہیں، شام کو صبح نہیں، فرق کیا ہے؟ وزن کتنا کم ہوا ہے، ویٹ کتنا ہم نے لوز کی ہے، یہ ویٹ نہیں کر رہا جسم والا، بے شک آپ گین ہو جائے اس سے، کون سا ویٹ کر رہا ہوں؟ گناہوں والا بوجھ کتنا ہلکا ہوا ہے، نہیں سمجھو کہ گناہوں سے ہم کتنے ہلکے ہو گئے، اصل تو بوجھ وہ ہے جو پڑا ہے ہمارے پہ، یہ ویٹ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس سے ویٹ لوز ہو گیا، رمضان سے پہلے اتنا ویٹ تھا، رمضان کے بعد میں اتنے کا ہو گیا، رمضان سے پہلے اتنا تھا، وہ تو پھر واپس آ گین کر لیں گے، لیکن اصل ویٹ جو دیکھنا ہمارا کم ہو جائے، وہ کون سا بوجھ ہے؟ گناہ کا بوجھ، گناہوں کا بوجھ کم ہونا چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بیچ میں رکھا ہے اس مہینے کو، تاکہ اس کی امپورٹنس سمجھے، جیسے بیچ کی ہر چیز کو آدمی پسند کرتے ہیں نا، درمیانی ہمیں درمیان کوئی چیز دے دیجیے، بیچ والا کوئی ہر چیز ہم وہی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ان کی ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہوں، تو چلو میں بیچ میں رکھ دیتا ہوں اس کو، میں تو سب سے امپورٹنٹ چیز انسان کے لیے جو اس رمضان کا سمجھے خلاصہ ہے، اللہ کہتا ہے اس میں بیچ میں ہی رکھ دیتا ہوں میں اس کو، کیا نام دیا اس کو؟ مغفرت کا مہینہ، مغفرت میں بتایا، بس یہ کیا ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے، بندہ اللہ سے راضی ہو جائے، یہ بہترین چیز ہے، بس رمضان مل گیا آدمی کو الحمدللہ، تو اس کا جو ہے اپنے رب سے ہی کانٹیکٹ کرے آدمی، کہ رب تم بھی ہر چیز کو جانتا ہے، تو خبیر و بصیر ہے، میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، تو آگیوں اطراف چون کرتا ہوں اپنا، تو بڑا انعام دینے والا ہے تم مجھے، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں اپنی زندگی کو ایسے نہیں گزاروں گا میں جس سے تم ناراض ہو میرے سے، بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اور اللہ تعالیٰ میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، تیری زندگی جو تم نے مجھے دی ہے تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا۔ اللہ پھر آواز مارتا ہے کہ بندے الحمدللہ تو میرا بندہ ہے، بھول چک سے تم نے کر لیا یہ کام جو کچھ کرنا تھا نفس شیطان میں، چل تم نے میری دی رحمت پر جو میں نے یہ رمضان بھیجا ہے تم نے اعتراف کر لیا، میں رب تجھ سے راضی ہو جائے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ مہینہ مغفرت کا، اور نہ یہ پہلے عشرے میں ہونا تھا کام، نہ آخر میں ہونا تھا، اس میں ہونا ہے یہ کام، پہلے تو تیار کیا تھا، دل نرم کیے تھے ہمارے، اب یہاں ہم آ گئے، اب ہمیں نفس کے چنگل سے نکلنا ہے میرے بھائی، جس نے یہ کام کر لیا الحمدللہ، پورا رمضان نہیں پورا سال مل گیا اس کو، اور جس نے یہ کام نہیں کیا تو نبی اکرم کی حدیث مبارک ہے، دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا بھی ہو اور اس نے اللہ تعالیٰ سے بخشش نہ کرائی ہو، دوستی نہ کی ہو، تو اس جیسا بدبخت کمبخت انسان ہو نہیں سکتا کوئی، اندازہ لگانے کتنے بڑے بعید ہیں، وہ سمجھے میں نے پورا کام کر لیا، میں نے روزے بھی رکھ لیے، میں نے فلاں بھی کی ہے، میں نے فلاں بھی کی ہے، فلاں تسبیح بھی کی ہے، کچھ نہیں، اللہ گیا میں نے رمضان تجھے دیا تھا کہ تو نے مغفرت مانگ لی تھی مجھ سے، تو وہ مانگ لی تھی، یہ نہیں مانگی جی، پیچھے ہٹ جائے، سمجھا گی بات؟ اس لیے سینٹر میں یہ رکھا، جس نے آدمی یہ کام کر لیا الحمدللہ، اس ہفتے کی اس
عشرے کے اندر وہ کامیاب ہو گیا شخص، اس نے رمضان کو حاصل کر لیا۔ یہی تو سارا معاملہ ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا، اس کے عذابوں سے بچنا، اس کے غضب سے بچنا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انبیاء کے قصے بیان فرمائے ہیں اور کیسے کیسے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ جس واقعے کو اٹھا کے دیکھیں اس کے پیچھے ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ صرف ایک ہی ہے، ہمیں بتایا ہے قرآن واقعی یہی ہے، میں بھی تم سے ناراض ہوں گا تو غضب دوں گا تو اسی ایک کی وجہ سے دوں گا، یہی وجہ ہوگی تمہاری۔ اس لیے دیکھنا قوم لوط کو دیکھ لیں، شعیب کو دیکھ لیں، جس قوم کو اٹھا کے دیکھیں جس کا ذکر قرآن کے اندر آ رہا ہے انبیاء کا، اس کی سٹوری میں، اس کے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات پیش فرمائی ہے، یہی بات ہمیں سمجھائی ہے کہ میں ناراض سب اسی ایک کی وجہ سے ہوتا ہوں۔ وہ کیا کہ جو وقت کا اس وقت نبی آتا ہے لیکن کذبون، تم اس کو جھٹلا دیتے ہو، اس نبی کے تم پیروی نہیں کرتے ہو، اس کی بات مانتے نہیں ہو، اس کا سنتے ہی نہیں ہو تم اس کی بات، اور تم اس کو سنتے بھی نہیں، اس کی بات مانتے بھی نہیں، اور اس پہ تم اپنے طریقے سے زندگی کو گزارتے ہو۔ پورے قرآن میں جس نبی کیا واقعہ کو پڑھیں گے اس کے اینڈ خلاصی نظر آئے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو حضرت لوط کے بھائی تھے، حضرت لوط کے ساتھ ہوا واقعہ، اس کی قوم نے کس کو جھٹلایا؟ حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا۔ پھر شعیب تھے جو مدین گئے علیہ السلام، ان کے واقعے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے، مست تھے لوگ، برائی مبتلا تھے، اور سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے انسان کا، مستی کا کام یہ ہوتا ہے کہ نبی کو جھٹلاتا ہے، اس کی بات کو نہیں مانتا، اس کی پیروی سے انحراف کر جاتا ہے، اس کے پیرالل ایک اپنا دین بنا لیتا ہے جو اس کے نفس کا دین ہوتا ہے، اور اس کو بھی بڑھاتا ہے۔ اس پر اللہ کے غضب اترنا شروع ہوتے ہیں اس پر انسانوں پر، اور پھر بھی ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ان اقوام کو ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ نے جب کہا شعیب علیہ السلام کو بھیجا، ایک ذہن میں آ گئی ان کی بات تو میں آپ کو پیش کر، کسی نبی کو لے لیں آپ، وہی قصہ ہوتا ہے، شعیب علیہ السلام سے جا کے وہی بات کی جو ہر نبی کرتا تھا، سارے نبی نے آ کے یہ پیغام دیا، افضل سے لے کے آخر تک جتنے نبی تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمہ، ابھی وہی پیغام تھا، انہوں نے اپنی قوم کو پیغام دیا، تم کس راستے پہ جا رہے ہو؟ نہ تمہارا حرام ہے، نہ حلال ہے، نہ تمہاری کیفیت ہے، نہ کچھ ہے، نہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ انہیں خوشحالی تو کی ہوئی تھی، مال دولت تھا ان کے پاس، عروج تھا، دولت تھی، بڑے بڑے مکان تھے اس زمانے کے مطابق، جس طرح ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہیں ان کے پاس پھر سواریاں تھیں ہوتی تھیں اس زمانے میں۔ تو سب سے پہلے جو نبی کو جھٹلاتی ہے نا قوم، وہ یہ طبقہ ہے ماڈرن، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ماڈرن، جو ہر زمانے میں رہا ماڈرن طبقہ، اس کو مطلب پڑھا لکھا ماڈرن طبقہ، پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہیں گے، اپنے آپ بہت تہذیب یافتہ سمجھنے والے کہ ہم بہت اونچے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں، ڈھکے نہیں اسے، یہ بیکار ہے۔ یہ جو طبقہ ہے نا یہ سب سے پہلے ریفیوز کرتا ہے اس چیز کو، اور امپوز کرتا ہے دوسرے طبقے پر، مذاق اڑا کر اس کا
اس کو تمسخر کر کے، اس کو ذلیل کر کے، وہ شکل تو دیکھو کی پائی پھرنا ہے، اس کی بنیا تیرا حال تیرا کیا ہے یار. تو اس وجہ سے ڈر کے متاثر ہو کر لوگ وہ ان کی پیروی میں چلے جاتے ہیں. یہ میں قرآن بتا رہا ہوں آپ کو، خود نہیں کہہ رہا، اٹھا کے آپ بھی قرآن پڑھ رہے. ابھی قرآن ہوتا ہے میں آیتیں آپ کے سامنے پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں. تو اسی سے اٹھ گیا وہ طبقہ حضرت شعیب کا. اس نے کہا کیوں کدھر سے آ گیا مولوی کٹارو، کس قسم کا آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا نبی اللہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ سے بھیجا گیا ہوں. تم پاگل ہو گئے ہو، تم مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ سمجھ جاؤ میں تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا. تو انہوں نے کیا کام کیا؟ وہ اللہ کو نہیں جھٹلاتے. کس کو جھٹلاتے ہیں؟ جو پیغام لے کے اس کے دشمن سب سے پہلے بنتے ہیں. یہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ اس کا پیغام ہی غلط، اس کو ریجیکٹ کرو. ہم نہیں مانتے اس کو. ہم بڑے اونچے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہل کہاں سے آ گیا پینڈو؟ پڑھنا لکھنا آتا. ہم یہ زبان بولتے ہیں، اس کو وہ زبان بھی نہیں آتی ہے. کسی واقف ہی نہیں کسی چیز سے، اٹھنا نہیں آتا اس کو. ہماری تہذیب سے ٹکر مار رہے ہیں. کس قسم کے لوگ پیدا کر رہے ہیں؟ تم نے تیڑی دی. اب قرآن کی زبان بتا رہا ہوں آپ کہ شعیب کان کھول کے سن لے. اگر تم باز نہ آئے نا، اور یہ تیرے جو چہرے لگے نا تیرے پیچھے، تو ان کو اپنے جیسے تو بنانا شروع کیا ہے، ہم تیرے ساتھ بہت سختی سے پیش آئیں گے، تو نکال دیں گے ہم اپنے کو یہاں سے. یہ میں نہیں کہہ رہا، کون سنا رہا ہے آپ کو؟ ہنار سنا رہا. کیوں ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ ذرا ہم اپنے معاشرے پر ذرا ماشاء اللہ یہ کہانی دہرائی جا رہی ہے نہیں دہرائی جا رہی؟ سیم اسٹوری ہے یہ نہیں ہمارا؟ یہ دو طبقے ہیں نا ہمارے. ماڈرن طبقہ ہے ایک بیچارہ، جو طبقہ دوسرا ہے، ایک تیسرا طبقہ. یہ کہاں سے آ گئے؟ کس نے ڈیوائڈ کی ہے؟ ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے یہ دقیانوس ہیں لوگ، بیکار لوگ ہیں. ایسا طبقہ ہمارے نہیں ہے، ہم ماڈرن لوگ ہیں. ہم زیادہ جانتے ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہم پاس یہ ان کو کیا پتا. جاہل لوگ، بیکار لوگ. جیسے شعیب کی زبان میں تھی علیہ السلام. تو انہوں نے کس کو جھٹلایا تھا؟ حضرت شعیب. تو ہم کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ امام الانبیاء کو. سبحان اللہ. ماننا ہی پڑے گی یہ باتیں، یہ قرآن کی باتیں جو ہیں بالکل اسٹریٹ فارورڈ باتیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کیا ہم وہ پریکٹس کرتے ہیں جو نبی پاک ہمیں فرمائے؟ اطیعوا اللہ و رسول لقد کان فی رسول اللہ حسنہ. یہ بے تمہارے لیے ایک نمونہ بن کر آئے، آؤ میرے پیچھے چلو، میری نقل کرو اگر تم نے کامیاب حاصل کرنی ہے. نبی کا پیغام. اور ہماری مخالفت اسی پہ ہے کہ دین ہمارا ہوگا جو ہوگا، اپنی مرضی سے پہنیں گے، اپنی مرضی سے کھائیں گے، اپنی مرضی سے نماز پڑھیں گے، اپنی مرضی سے حج کریں گے، اپنے مرضی کا پیسہ کمائیں گے. کوئی حلال کوئی سود، ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے. پورے ملک سودوں کے اندر ڈوبے ہوئے. اور سود کا سب سے بڑی سزا اللہ نے بتائی ہے کہ 70 بار اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا شخص جو اس کی سزا ہے وہ سود کھانے والے کی سزا ہے. اور سود کی کئی قسمیں نکل گئی ہیں. ہمارا معاشی سارا سود پہ قائم ہے. اللہ سبحانہ نے کہیں نہیں فرمایا، ایک دو جگہ پر فرمایا کہ میں سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک سود پر، ایک اس پر کہ جو میرے ولی اللہ کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ ٹکر لے گا، میں دونوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوں. ان دونوں ولی اللہ کا جو ولی ہوگا وہ ان چیزوں کے خلاف جنگ کر رہا ہوگا، ان کے خلاف ان کو اٹھا رہا ہوگا جو کام اللہ نے منع کیا اور وہ لوگ کر رہے ہیں. اس لیے نے کہا میں اس کے ساتھ ہوں. سمجھا رہی ہیں میری بات؟ یہ قرآن بتا رہا ہے. یہ جھلکیاں اللہ پاک دکھا رہا ہے کہ دیکھو نا ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. تو شعیب کی جب قوم نے یہ کہا
آج بھی یہ کہا جاتا ہے اگر تم نے اپنے حلیہ نہیں بتایا تو ہم تو جاب سے نکال دیں گے. کیا کام کیا ہے تم نے؟ یہ کیا شکل صورت بنا کے آیا ہے تم؟ یہ کیا کام کرتے؟ یہاں نہیں، ہمارے ان ممالک میں جو اس قرآن کو ہاتھ میں پکڑے پھرتے ہیں، جو دعوے دار ہیں کہ جو قرآن ہمارا ہے، قرآن پہ ہم نے عمل کرنا ہے، جس نبی پہ ہے اس کے ہم پیروکار ہیں، ان جگہوں کی میں آپ سے بات کروں. یہاں کا تو تعلق نہیں اس سے. یہاں کہیں کہتا یہاں تو ہم آپ یہ سنیں گے تو بنے بنائے غلام ہے نا. وہ تو یہ بات کر رہا ہوں، یہاں تو غلامی نہیں کریں گے تو جائیں گے گا. جو پکے ترین سلیب تھے نا وہ ٹرانسفر ہوئے یہاں، جن کی ذہنی طور پر ہر چیز پہلی بک چکی تھی، انہوں نے ان جگہوں کو پسند کیا. ہر آدمی اپنے ٹیسٹ پہ چلتا ہی چلتا. آج سے بہت سے لوگ جو مدینہ میں آباد ہوئے تھے، مکے میں آباد ہوئے تھے، ایسی فیملی صدیوں پہلے جب نہ مکے میں پانی ملتا تھا نہ کھانے کو ملتا تھا، وہاں حال جاتا کہ وہ بیچارے بیٹھ جاتے تھے. میں نے خود اپنے زمانے میں دیکھی یہ چیز، اس کے قریب تھا زمانے کے، میں گیا تھا جدہ، کہ جدے میں جہاز آتا تھا. وہ لوگ جو کرتے تھے اس وقت امیر ہونا شروع ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جدے میں ہم انتظار کرتے تھے بیٹھ کر، مکے سے تو سب آتے تھے کہ کوئی جہاز آئے گا تو ان کی جو چیزیں بچی ہوئی ہوں گی وہ ہم کھائیں گے. یہ وہ کام ہے اس کو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں وہ حاجی رہیں گے اور جو چیزیں ان کی بچی ہوں گی ہم وہ کھائیں گے. تو کہتے تھے کہ وہ کھانے کے بعد کیلے کے چھلکے پھینکتے تھے نا، ہم ان چھلکوں کو اٹھا کے کھاتے تھے. غرہ عودت زمانہ، کیا شعر ہے یہ. زمانے کا عروج ہے نا، اس کو نہ پوچھ. یہ کبھی پستی میں جاتے ہیں، کبھی نیچے جاتے ہیں، کبھی اوپر جاتے ہیں. بہت چند دن کی زندگی ہے. اور سن لیں بات، ہمارے پاس ایک ہی بات ہے جو ہر نبی لے کے، ہر جب نبی آتا ہے کہتا ہے مجھے دیکھو، مجھے فالو کرو جو میں پیغام لے کر آیا ہوں. سبحان اللہ، عجیب بات بتا رہا ہوں. 1,00,000 سے اوپر نبی آئے، سب نے آواز ہماری سنو میری، سنو میری. کہ تجھے کس نے سنایا؟ کہ میرے پاس وہی آئی ہے، فرشتہ آیا ہے. فاران کی چوٹی پہ امام الانبیاء کھڑے ہوئے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، مانو اللہ کو. کہ تجھے کون سنا رہا ہے، کس نے بتایا؟ کہتے ہیں نہیں مجھے سنایا ہی نہیں بلکہ میں دیکھا ہے. میں نے تو میں وہ نہیں سنانے والا نہیں ہوں، میں تو دیکھنے والا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں. میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، میں نے دوزخ کو بھی دیکھا ہے، میں نے ان عذابوں کو بھی دیکھا ہے کہ میں تمہیں سنانے ہیں اس کے بعد کیا حشر ہوگا. تو اس کی تو ہم امت ہے. وہ تو سننے والوں کی امتیں تھیں، ان کے ساتھ اللہ نے یہ کیا. ہم تو وہ جو دیکھنے والا تھا، آنکھوں سے دیکھ کے ہے کہ اس کا عذاب یہ ہے، اس کا عذاب یہ ہے. سبحان تو ہماری کا ضمیر تو بالکل ختم. یہ سوچتے کہ جو نبی کہہ رہا ہے میں سنا نہیں ہے، میں نے سنا نہیں ہے، میں تو دیکھا ہے، میں تو دیکھ کے آیا ہوں. مجھے تو باقاعدہ دکھایا گیا یہ ساری چیزیں آسمانوں میں بلا کر، دیکھیے تیری امت میں یہ لوگ جو یہ کرے گا، جو بے حیا ہوں گے کہ یہ حشر، جو وہ فلاں کرے گا یہ حشر، جو یہ کام کرے گا یہ حشر. ان قوموں کا یہ حال ہے جن کو سنایا گیا کہ شعیب ہم تیرے ساتھ یہ کر دیں گے، اور جو تجھے فالو کر رہے ہیں نا لوگ، تیری شکلیں بنا رہے ہیں، تیری نقلیں کر رہے ہیں، تو ان کا تو حساب کرتے ہیں. چند لوگ اٹھائے ہوئے نالائق قسم کے جن کو پتہ ہی نہیں ہے نہ بولنا کیسے ہوتا ہے، کھانا کیسے ہوتا ہے. ہم باتہذیب لوگ ہیں، ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم خوشحال لوگ ہیں. کل تمہارے پاس کام کرتے تھے، آج تم بہت وہ بن گئے کہ ہم بتاتے ہو یہ کرو فلاں کرو. سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیں کہاں سے. ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا ایک نبی آئے الحمدللہ، اس کے ساتھ اسنے والے ہمیشہ وہ لوگ آئے ہیں جو فقر و فاقہ والے لوگ تھے. بس پیغام پر کیوں؟ اس کی وجہ تھی کہ وہ مغرور ہوتا ہے جس کا پیسہ آ جائے نا، دولت آ جائے، وہ ہر قانون کو تبدیل کر بھی سکتا ہے اپنے دماغ کے مطابق. وہ تصور نہیں کر سکتا کہ میرے اسٹیٹس کے اندر کوئی چیز ایسی ہو، ڈاؤن ہو جاؤں کسی چیز سے، جب میں نیچے کر جاؤں وہ کام، میرا بزنس ڈاؤن چلا جائے. تو وہ چیز جو وقت کا نبی کہتا ہے ہمت کرو، حرام ہو جاتی ہے چیز.
امام الانبیاء نے جن چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، آج وہی چیزیں ساری ہمارے یہاں حلال ہیں، تو ہم کرتے ہیں۔ من تشبہ قوم فرمایا کہ خبردار، میں آ گیا ہوں، میری قوم ہو تم، اب تو اس قوم نے میری دیکھنا ہے، میری نقل کرنی ہے، شکل میں، صورت میں، لباس میں، چلنے میں، پھرنے میں، تم نے اب میری نقل کرنی ہے۔ من تشبہ قوم، اگر اس قرآن کے باوجود، مجھے ماننے کے باوجود تم نے کسی اور کی نقل کی، من تشبہ، تو میں تمہیں بات بتا رہا ہوں نبی کہ تم مرنے کے بعد تم قبر میں اسی کے ساتھ ٹھہر جاؤ گے۔ کسی کو یقین آ رہا ہے اس بات کا؟ آج ہم شعیب کے قصے سنتے ہیں، حیران کرتے ہیں، یار کیسی قوم تھی، یار کیوں عذاب آیا؟ اپنے تو دیکھیں ہم، اپنا تو دیکھیں ہم، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے جی، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، ہسٹری دیکھیں پیچھے آپ، اس سے پہلے چلے جائیں قرآن کے صفحے اٹھائیں کہ اس سے پہلے شعیب کے ساتھ دیکھیں جو ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اتنی عزتیں، اتنا ظلم، آپ اندازہ نہ کریں۔ یہ بہت چھوٹی بات نہیں، ہم کس کو تقسیم کر رہے ہیں، کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ ہم امام الانبیاء کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، ہم ان کی باتوں کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں۔ بھائی کبھی سوچی بھی نہ آدمی کہ کسی حال میں وہ خوشحال ہو سکتا ہے اور کبھی اس کو وہ بچ سکتا ہے دنیا میں یا آخرت میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھے بات؟ ہاں، یہ تو تصور نہ کرنے، بہت بڑے ڈچ کے اندر بیٹھے دھوکے میں آدمی، بہت بڑا دھوکہ۔ یہ قرآن چیخ چیخ بتا رہا ہے، اللہ اور صفا یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے جس چیز کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا اور تم نے اس کو کیا، بے شک چھوٹی سی چیز ہو، وہ ختم ہے آدمی، وہ ختم ہے، وہ گھر برباد ہے، وہ انسان برباد ہے، چاہے اپنی مرضی سے جتنی عبادات کرتا رہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور اللہ پاک نے کھلی چھٹی دی ہے انسان کو، شعیب کے مخالف بھی تھے اور شعیب کو ماننے والے بھی تھے، اللہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں ختم کر دیتا، نہیں۔ اسی طرح یہی سنت اللہ ہے کہ قیامت تک اللہ نے چھٹی دی، جاؤ تم مانو تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی، لیکن میرے حبیب کے منہ سے جو لفظ نکل گئے دین وہی ہے، اس دین کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، قیامت تک اس لفظ کو نہیں بگاڑ سکتا۔ من تشبہ بقوم منہ، جس نے جس قوم کی نقل کی اس کے ساتھ اٹھاؤں۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں تمام مقصد، حضرت حکیم الامت نے لکھا اپنی کتاب میں، اس میں لکھا ہے یہ واقعہ کہ عرب کے اندر ایک شخص تھا، ایک عالم تھا بہت بڑا، ڈیتھ ہو گئی اس کی۔ حضرت حکومت نے لکھا ہے اپنے واعظ میں، لکھے یہ واقعہ میں آپ کو سنا، نزدیک کا واقعہ، ہمارے عام کے زمانے کے نزدیک کا واقعہ ہے۔ یہ عالم تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو جیسے عربوں میں آج بھی دستور ہے، اور آج بھی ایسا کہ بھائی قبر کے اندر، قبر پرانی قبر ہو جاتی ہے، اس کے اندر دوسرے مردے کو گاڑ دیتے ہیں، اس میں دوسرے مردے کو جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کسی اور عالم کی موت ہوئی، تو لوگوں نے جو پہلا عالم مرا تھا، بہت اچھا نیک آدمی تھا، اسی قبر میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ تو اس عالم کو لے گئے، تو وہ پرانی ہو چکی تھی جو قبر کھودی، تو وہ لوگ موجود تھے جن اس عالم کو ڈالا تھا، اس زمانے کے بھی لوگ موجود تھے، دیکھا وہاں تو وہ عالم نہیں ہے، بلکہ ایک ویسٹرن ٹائپ کوئی آدمی یا عورت پڑی اندر قبر میں۔ یہ تو ملک اسلام ملک ہے، یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں کبھی ایسا، نہ کوئی عورت نہیں، یہ کون آ گیا اس قبر کے اندر؟ یہ سچا واقعہ آپ کو اللہ دکھاتا ہے کبھی کہ حدیث میرے نبی کی یہ باتیں ہیں بالکل سچی ہیں۔ میں آپ کو کئی ایسے باتیں سنا سکتا ہوں جو مجھے لوگوں پہ ظاہر مرتے وقت ان کے سامنے ظاہر ہوئی، وہ کام کرتے تھے، ان سے وہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں۔ سود خور کا حشر دیکھا گیا، بے پردگی کا حشر دیکھا گیا، داڑھی کاٹنے والوں کا حشر دیکھا گیا۔ یہ اللہ دکھاتا ہے یہ بالکل کہ یہ دیکھو، دیکھ لو اپنے آنکھ سے، اور لوگ دیکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی ظاہر کر دیتا سنا کو اللہ تعالیٰ۔ جو کہہ دیا اللہ کے قوم، اللہ کے نبی نے کہ مجھے فالو کرو، میری نقل کرو، قصہ ختم۔ بے شک جو نبی گزرے ہیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کہ جو نبی بھی گزرا ہے نہیں اس کو بھی چھوڑ دو، بس مجھے فالو کرنا ہے تم نے. کتنی بڑی بات ہے. ہم نبی ہوں گے لیکن اس وقت میں ہوں. اب جو بھی آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، میرے بعد والے نبی نہیں لیکن وہ بھی جو آئیں گے وہ بھی مجھے ہی فالو کریں گے، میری شریعت کو فالو کریں گے. ختم ہو گئے زمانے سب کے، اب زمانہ محمدی ہے الحمدللہ. تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مکس کرنا چاہتا ہے زمانے کو. نہیں سمجھے بات؟ یہ دین ہے میرے بھائی. بس سوچے یہ بات آگے آپ کو سنا دوں میں ابھی. تو تقسیم کرنے والوں کا شعیب اللہ نے کہ پھر اللہ پھر جب اس مقام پہ آ جاتی ہے نا قوم، جب تقسیم کر جاتی ہے اپنی، پھر اللہ تعالیٰ نے امیر تھا نا، وہ کتنے امیر لوگ تھے، ان کو عمارت دی، سب کچھ دیا، کھلایا پلایا، موٹا کیا ان کو. جب پیٹ میں روٹی گئی تو انہوں نے پھر اس نبی کو جھٹلانا شروع کر دیا کہ تو بس دکانوس آدمی ہے، تیرے سمجھ میں بات نہیں آتی، جاہل ہے، تجھے کیا پتا، پینڈو ہے. تو سب عروج ان کے پاس چلا جاتا ہے جو جھٹلانا ہے، ان کو سب پوچھ، کیونکہ پیسہ ہوتا ہے نا، مال ہوتا ہے، سب ان کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جیسے یہ کر رہا ہے ہم بھی ایسے کر لیں، یا یہ جس طرح کرتا ہے ہم بھی وہی کما لیں، جیسے وہ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں. پھر اس کے پیچھے چلنے شروع ہو جاتے ہیں لوگ، جیسے آج کا زمانہ بھی یہی کر رہا ہے صاحب، اسی پیچھے چل رہے. چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو، وہی کام کرو وہی کام کرو وہی کام کرو، آنکھ بند کر کے. یہ تو چند لوگ ہیں جو آپ میری بات سننے میں تو کوئی سنتا بھی نہیں ہے بات ایسی قسم کی. چلو یار کی اب بات کریں نا آپ اس قسم کی تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں لوگ. چھوڑو یار کیا یہ بات، پرانی باتیں کرتا ہے قسم کی. مولوی چینج کر دو یار، وہ مولوی ذرا چینج ہو جاتا ہے مسجد سے. وہ کمیٹی والے ہوتے ہیں، کھانے پینے والے لوگ. میرے پاکستان دیکھیں نا حالات، وہاں آپ کیسے بات کریں. وہ تو وہ جو بتائے گا آپ کو چودھری صاحب، وہ یہ غلط کرنی ہے تو خبردار. نواز شریف کی تم نے بات کی نا تو نکال دیں گے پکڑ کے یہاں سے. تو وہ کیسے خلاف بات کرے گا نواز شریف؟ بات آ گئی میرے ذہن میں، وہ سمجھا رہی ہے کیوں کہ اس کے پاس سب کو پتا ہے حرام ہے لیکن سب اس کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ پیسہ ہے. یہ انسان کی فطرت بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ بے وقوف ہو، یہ دیا کس نے اس کو؟ یہ تو وقتی چیز ہے، اس کی جیب میں نے ڈال دی ہے. یہ تو وقتی چیز ہے، نوٹس کی پیج، تم اس کو فالو کر رہے ہو. آج تم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، ان کو تم بہت اونچا سمجھتے ہو، ان کو بہت باوقار اور بڑے پرتہذیب سمجھتے ہو. پھر اٹھاؤ کو دہیں میرے کون ایسی ایسی قومیں تو میں نے کیا ہی پیدا کی ہے، کیا کھال کیا ہے میں نے شعیب کا. پھر انہوں نے تیڑی ویڑی ماری، زبردست بدتمیزی پہ آ گئے. پھر کہتے ہیں ہم تمہیں نکال دیں گے، فلاں بات کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، بچوں کو اٹھا لیں گے، بیویوں کو یہ کر دیں گے، تم پاس نہ ہے تمہارے اس حرکتوں سے، گندی حرکتوں سے. گندی حرکت بن جاتی ہے نا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے بھائی ہو گیا ایسا. قرآن بتا امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 عذاب اترے یک لخت اس قوم پر. کتنے؟ 3 عذاب. کس سزا پر؟ بما کانوا یکسبون، کہ انہوں نے اس کو جھٹلایا تھا. یہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے نبی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، میرے نبی کو انہوں نے جھٹلایا تھا. آج ایک گھر کے اندر کئی آپ کو شعبے نظر آئیں گے، بیٹا کچھ تہذیب پہ، بیٹی کچھ تہذیب پہ، آپ کچھ تہذیب میں. آپ میں جرت نہیں ہے آپ اپنے بیٹے کو سمجھا سکیں. بس آپ کو اتنے وہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو دین دے سکیں. اپنے بیٹے پہ ضرورت نہیں ہے آپ کو بات کر سکیں. لیکن وہ نماز چھوڑ رہے آپ اس کو کہتے ہیں نماز پڑھ، پتر ہے نہیں پڑھ لے گا جی. تو ضرورت نہیں ہو سکتی آپ کو کسی بیٹے کو، اور آپ دل میں محسوس کرتے ہیں کہ میری اولاد غلط ہے، میری بچی غلط ہے، لیکن آپ کے اندر کیا وجہ اس کی کیا ہے کہ تھا کیسے گناہوں کی نافرمانی کی آپ کے اندر ضرورت کے وہ نشے ہیں کہ آپ میں ضرورت نہیں ہو سکتی آپ اس کا مقابلہ کر سکیں. چیز یہ قوم کا حال کر دیتا، یہ عذاب ہے. جب اس پوزیشن میں انسان ہوتا ہے کہ کسی گھر کے اندر نافرمانیوں کے جھوٹ پڑے ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں نافرمانی ہے. کون سی نافرمانی؟ اللہ کی سنت کے خلاف زندگی گزاری جا رہی ہے. وہاں آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کو سب کچھ، لیکن آپ میں ضرورت نہیں ہو رہی. آپ اپنی ٹوپی شوپی پہن کے پھرتے رہتے ہیں، تسبیح اٹھائے مسجد میں چلے جاتے ہیں، ذکر شکر کرتے رہتے ہیں اپنا اللہ سبحان اللہ اور یہ وہ روزے.
لیکن اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس برائی کے بارے میں کھڑے ہو کہیں کہ تم غلط کر رہے ہو. should not do that. غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، یہ دین ہے ہمارا. بچ جائیں گے. یہی تو کرتا تھا وہاں تہذیب سے. بے حس ہو جاتا ہے انسان، خود غرض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں کیا کروں، میں تو سنتے ہی نہیں جی میری. وہ تیری باپ کی نہیں سنتے، ماں کی نہیں سنتے، تو سنیں گے کس کی؟ تو اللہ کو بھی نہیں سن سکتا آدمی. کھلاتا تو ہے، پلاتا تو ہے، روٹی ان کو تو دیتا ہے، کپڑے تو دیتا ہے، تو سب کچھ ان کے لیے کرتا رہا ہے، کرتا آتا ہے، پھر بھی تیری نہیں سنتے. اس لیے کہ تو اللہ کی تو نہیں سنتا ہے، تیری اس لیے نہیں سنتے. سب سے بڑا تو چور خود ہے، سٹارٹ تو نے کیا ہے کام سارا. جب یہ معاشرہ ہو جائے نا سارا ہمارا، اس میں گم ہو جائے ہر آدمی برائی کے اندر. کوئی ڈائریکٹ ہو رہا ہے، کوئی انڈائریکٹ ہو رہا ہے، کوئی کسے پکڑ جائے، لیکن جو بھی شامل ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اللہ چاہیے پیورٹی چاہیے اللہ تعالیٰ کو. پیورٹی کون سی پیورٹی؟ لا الہ الا اللہ. بس چلے جی آپ نے، ہم نے بہت سجدے کر لی، نمازیں پڑھ لی، ٹوپیاں پہن لی، سب شبے پہن لیے، مر گئے، قیامت لگی. تجھے کہے گا تو جنت میں چلا جا، کیونکہ تیرا حساب دے. تجھے 4 بچے دیے تھے میں نے، 2 بیٹیاں دی تھی، کس نے دی؟ آپ نے، کہ یہ میری امانت تھی، چل دے ان کا حساب تو دینا پہلے. میں نے نماز دی کیا کیا؟ جی میں تو قرآن کی نہیں آئی دے کون فیض کو بچا اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آج دوزخ کی آگ سے. تجھے ڈیوٹی کیا لگائی تھی میں نے؟ تو ان کو حرام کھلاتا تھا، تیری وجہ سے تو چڑھ کے حرام کام کرتے تھے. نبی سنتوں کو قتل کر تو خود ان سے کرواتا تھا، تو ان کو ترغیب دیتا تھا. تیرے اندر ضرورت ہی نہیں تھی ان کو کہتا کہ تم میرے سامنے آؤ، اس شکل میں آؤ، میرے سامنے نہ آنا. کیا صحابہ کرام کی زندگی نہیں تھی یہ؟ کسی ایسے بیٹے کو ایکسیپٹ کیا جو نبی میں مخالفت کرتا تھا؟ کسی ایسی عورت کو ایکسیپٹ کیا انہوں نے؟ تو ہم اتنے لینینٹ کیسے ہو گئے بھائیو؟ بولے سبحان اللہ. چپ رہی ہیں باتیں آپ کو، جو سن رہے ہوں گے اور لوگ ان کی باتیں کر رہے ہیں. اس وقت ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں امریکہ میں، کینیڈا میں، وہ میں، فلاں میں، ان کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلا سوال ہوگا تیری نمازیں شمازیں بڑی سی، 5-6 حج بھی تیرے نظر آ رہے ہیں، پڑھتے بھی تیرے نظر آ رہے ہیں، قوا انفسکم واہلکم نارا. یہ تیری اولاد ہے لائن پہ لگی ہے جہنم کو اندر جانے کے لیے، یہ کس کو دی تھی میں نے؟ کسی غیر مذہب آدمی کو دی تھی؟ انبلیور کو دی تھی؟ کسی کافر کو دی تھی؟ وہ تجھے دی تھی. اور تجھے تیرے جیب میں پاکٹ میں پیسہ بھی انہیں کے لیے ڈالتا ہے، ان کی تو پرورش کر. یہ پیسہ میں تیرے جیب میں ڈالا تھا وہ ان کے لیے ڈالا تھا، تو ان کی پرورش کر. اور تو پیسہ ہی کمانے لگا، تجھے پتہ نہیں بچہ میرا کیا کر رہا ہے، بیوی کیا کر رہا ہے، کدھر کھا رہی، کیوں کر رہا ہے. وہ تو کہہ رہا مسلمان ہی نہیں ہے، اب پتہ نہیں اسلام کیا ہے. بڑے ہوتے جاتے ہیں اسلام چھوڑتے جاتے ہیں. کیوں کہ تجھے خود اس تہذیب میں ڈالا ہے، ان کو اس جگہ پھینکا ہے. لا تقربوا فحشا، تجھے معلوم نہیں تھے کہ میں نے کہا تھا کہ ایسی جگہ بھی نہ جانا اپنے بچوں کو رکھنا وہاں رکھنا کہ جہاں پر فحش چیزیں ہوں. کیا برائی کے قریب جا کے انسان برائی سے بچ سکتا ہے؟ یہ مانا کہ آگ سے بچتے رہے تم، مگر سیک تو کھاتے رہے تم. اگر تم کسی ہیٹر کے پاس جا کے بیٹھو گے، جتنے قریب جاؤ گے سیک پڑے گی نہیں پڑے گی؟ کیوں آج ہم کہتے ہیں کیوں اس تہذیب میں ہمیں پلاٹوں پہ ایسا کر دیا گیا ہے. سب تک نہیں، اس نے سب پاگل ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، بس یہ جو ان کو بہت بڑے بس یہ کیسے ہو گیا؟ یہی اسٹینڈرڈ تھا ہمارا نبی نے جو ہمیں دیا. اس ایک کہا تھا فالو می، میری شہد کو فالو کرو، میری شکل کو فالو کرو، میرے لباس کو فالو کرو، میرے کھانے کو فالو کرو. جب حرام ان کا کھایا ہم نے، مفت ملی چیزیں، یہاں بکتے ہیں کہ مفتی چیزیں ملی، مفت حرام کھایا، تو وہ حرام چیزیں جو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ تو نے ڈالے. میں نے یہ پودے دیے تھے کہ پرینی اچھی نکال اور اچھی طرح ان کو پرورش کر. پوچھے گا نا، پوچھے گا نہیں پوچھے گا. وہ اس کی یاد چھپ گئی ہمارے نظر سے. سب سے پہلے یاد رکھیں، میں اکثر کہتا ہوں جب شادی ہو نا میاں بیوی کی، جو عیاشی کی ہے نا پہلے انہوں نے کر لیتے حج جوانی میں آدمی، لیکن ایک بات کا یاد رکھنا،
کہ جب شادی ہو جائے گی نا تمہاری، شادی کے بعد پہلی چیز دونوں میاں بیوی نے یہ کرنے کہ مستدر پہ چڑھ کے نا 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کریں گے. اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہیں. کیوں؟ آج کے بعد ایک نئی کاشت ہونے والی ہے اور نئی بیج ڈال رہا ہے تو ایک نئی جنریشن میرے پاس آنے والی ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہوا کبھی بدل نہیں سکتا، کیونکہ تیرے قرآن کا فیصلہ یہ ہے. جس میاں بیوی نے اس طرح سٹارٹ کیا نا الحمدللہ، ان کی گود سے ولی پیدا ہوئی بڑے حافظ قرآن، بعمل حافظ قرآن. حافظ قرآن نہیں وہ تو بہت ہیں، بعمل حافظ قرآن، بعمل قاری، بعمل عالم. آج کل یہ ضروری ہے عالم کا نام خالی نہ لیا کریں، اس کا لگا بعمل. کسی ایسے عالم کی آپ نے تعریف کی جو با کے ساتھ نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ جہنم میں جائیں گے. آپ اس کو پوجنے والے مشرک ہوں گے آپ، کیونکہ وہ دین کو بیچنے والے لوگ ہیں. بھائی کوئی کرتا ہے ایسی کھلی باتیں جیسے میں کر رہا ہوں. مجھے اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں آتا. حالانکہ میری طبیعت خراب ہے لیکن میں جوش میں بول رہا ہوں آپ سے، ڈیوٹی سمجھتے ہیں. میں تو چلا جاؤں گا لیکن میری باتیں ہمیشہ اڑتی رہیں گی ہواؤں کے اندر انشاءاللہ. میرے بھائی ہوش سنبھالو، موت کو سامنے رکھو. اللہ کی قسم، یہ قسم رب ذات کی کہ یہ تو اللہ ہم سے پوچھنے والا ہے جو بات ہم سے. ہم تو اندر دھن چلے جا رہے ہیں، فتوے لے آتے ہیں. طلاق ہو چکی ہے، ایک کارن تک اس کا نہیں فلاں عالم نے کہا جی طلاق نہیں ہوئی. عالم کا کوئی قصور نہیں. تو نے بات دیکھا تھا اس کے بات تھا ہی نہیں اس کے ساتھ لگا. ہم خود ہمارا نفس ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے تاکہ ہم کا ہمیں پتہ نہیں ہمیں تو اس نے فتویٰ دی ہے. اس سے پہلے ان کا تو جو حشر ہوگا وہ تو اللہ نے بتایا ہی، تو بہت حدیث ہے. ان کا تو جو حشر ہوگا نا جن کا باں نہیں ہے، آج تو چوڑوں کے پھر رہے ہیں نا، وہ بیٹھ رہے ہیں ممبروں پہ گھوم رہے ہیں نا سب. ہر چیز کا حساب ہوگا دوستو، اور اس کا تو اتنا بڑا حساب ہوگا جہاں سے یہ پودا نفرت پھیلی ہے کہ نبی پاک کی سنت کو جہاں ختم بیٹھ کے کیا جاتا ہے، یہاں دبایا جاتا ہے. اگر مسجد میں سنت نہیں پھیلی تو پھیلے گی کہاں سے؟ مجھے بتائیں آپ کون سی جگہ ہوگی؟ ہے کوئی جگہ؟ تو کیوں شعیب کی قوم جب اس حالت میں آئی تو اللہ اس نے کیا کیا؟ 3 عذاب دیے. سبحان اللہ، عجیب عذاب. بادلوں کی شکل میں، آواز کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں اس قوم پر بادل آئے. بادل کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ عذاب بن کے آئیں گے؟ لیکن اس بادل میں بجائے بارش کے آگ تھی، آگ اور شعلے تھے آگ کے. جب اللہ دیکھیں کتنا جلال میں لاتا ہے قسم جب کسی کو پکڑتا ہے. تو جس نے نبی کی جو تکذیب کرتا ہے، نبی کے خلاف جو چلتا ہے، اس کی یہ سزا ہے. قرآن بتا رہا ہے جو شعیب کو دے رہا ہے، قوم کو انہوں نے تکذیب کی تھی. قرآن اٹھا کے پڑھ لیں تو مجھے بتائیں جو امام انبیاء کی قوم نبی کی تکذیب کر رہی ہوگی، بے پردے پھر رہے ہوں گے، داڑھیاں کاٹ رہے ہوں گے، لباسوں کو چینج کر رہے ہوں گے اور ان قوموں کی نقل کر رہے ہوں گے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس کے لیے کیا عذاب ہوگا. See yourself. کیا عذاب ہوگا اس کے لیے. نہ کرو، اللہ نے ڈھیل دی ہے، تمہاری مرضی ہے. بس قرآن بتائے گا تمہیں سب باتیں، وقت جلدی آ جائے گا. یہ سمجھے بات میری؟ کہیں نا سبحان اللہ اونچا. سبحان اللہ. 3 عذاب. بادل بڑے خوش، آگ شور نکلے ادھر سے بادلوں سے. کہتا ابھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بھونوں گا ان کو میں آگ سے. پھر چیخ نکلی، ایک ہوا چھوڑی، اس میں چیخ نکلی. یعنی لاکھوں کروڑوں تو ایٹم بم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو اللہ کی آواز نکلتی ہے نا اس سے پھٹ جائے انسان کے جسم. لیکن نہیں، ابھی بھی نہیں. جیسے شام ہونے شروع ہوئی تو پھر زمین کو ہلا دیا اللہ تعالیٰ نے، زلزلے کو. آگ، چیخ، زلزلہ. مجھے بتائیں وہاں باقی کچھ چیز بچی ہوگی؟ کیسے لگتا ہے؟ اب قرآن بول رہا ہے کہ لگتا ہے ایسا جیسے کچھ تھا ہی نہیں یہاں پر.
پتوں ٹہنیوں کی طرف پگڑے پڑے تھے، وہی لوگ جو کہہ رہے تھے نا اور تم تو ذکیانوس ہو، تمہیں پتہ کیا ہے کیا شکل ہے تمہاری، کیا لباس، وہ لوگ ہیں بھائی، اصل تو وہ ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. ایسی آیتیں سننے کے بعد بھی ہم نبی کی نقل نہ کریں. آپ خود سوچیں. ہاں واتقوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ اگر یہ بستی والے عقل کر جاتے اور دو چیزیں دی ہیں کہ جو بھی ان دو چیزوں کو اختیار کرے گا، آمنوا واتقوا فتحنا علیہم برکات فی السماء فی الارض فی السماء. سبحان اللہ. اس کا مقابلہ بتا رہے ہیں کہ کاش تم میری نبی کی پیروی کرتا، میری نبی کو بات مانتا تو بتا میں تمہیں کیا کرتا ہوں، فتحنا کھول دیتا ہوں میں زمین اور آسمان سے. کیا چیز؟ پیسہ نہیں، برکتوں، برکت کی دروازے کھول دیتا ہوں. پیسے میں برکت تھوڑی ہوتی ہے، دولت میں برکت کے دروازے کھولتا ہے. سبحان اللہ. برکاتوں فی السماء. کہتے کاش ان کو پتہ ہوتی، اسی چیز پہ بہت امیر ہے، سب کچھ ہے. وہ عمارت تو زیر ہو گئی. اگر میری وہ عمارت لی ہوتی، وہ دولت میری لی ہوتی، اس دولت کیا ہوتی؟ وہ برکت کی دولت ہوتی. یہ تو فنا ہو گیا، دیکھو مٹی پنے پڑے سارے. لیکن اگر تم نے میری نبی کی بات مانی ہوتی تو ان کو کون سا ملتا؟ فتحنا علیہم برکات فی الارض فی السماء فی الارض. ولکن کذبوا، اللہ تعالیٰ فاخذناہم. لیکن جو انکار کرتے ہیں میرے نبی کا، جو شریعت لے کے آیا، جو آوازیں مار رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے، فاخذناہم، یاد اس کے کیا کرتا ہوں؟ پھر ان کو پکڑتا ہوں. کیسے پکڑوں گا؟ جیسے شعیب کی قوم کو میں نے پکڑا ہے. باتیں سمجھ آ رہی میری؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. فیصلہ کرتے جائیں نا، پھر مقتول نہیں. کیوں کہتے اس قوم کو جیسے پکڑا ہے ایسے پکڑوں گا. ورنہ اختیار کر لو، ایمان تمہارے پاس ہے، بس ایک چیز اختیار کر لو، اطیعوا اللہ رسول اختیار کر لو. مانیں گے تو نبی کی مانیں گے، چلیں گے کہیں دنیا میں چلے جائیں اللہ تیرے نبی کی نقل میں جائیں گے. کریں گے کام، تب تو ہے یہ رمضان. ورنہ یہ سب ڈھکوسلیں جو کر رہے ہیں، میرے نزدیک کوئی قیمت اس کی نہیں ہے. کیوں میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے سمجھ آتا ہے قرآن. یہ سب ڈرامے چل رہے ہیں. یہ بڑی اونچی تقریر کریں گے، یہ کال صاحب آئیں نقل کریں گے اس قرآن کی، فلاں یہ کریں گے، آج وہ فجر پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں. رونا آتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتا. وہی آتے ہیں، یہ نبی کا جھوٹ لاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں. سبحان اللہ. اور میری نبی کی پیروی کرتے ہیں. تو میں تو ان کے لیے فتح ہونا، میں تو ان کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا، پیسوں کو نہیں، برکت کے دروازے کھول دیتا. سمجھتا نا ان سے بات. 5 پاؤنڈ کا ختم نہ ہوتے، ایسی برکتیں میں ان کو دیتا. انہیں جو کروڑ جو نوٹ رکھے ہوئے ہیں تجوری کو چھپا کے، وہ تو خشا کچھ نہیں ہوتی. یہ اولادیں، یہ پیسے، یہ سب وقتی طور پہ. اب یہاں ایک نقطہ آپ کو دے رہا ہوں بڑا خوبصورت، خوشحالی کے چانس ہیں آپ. پراسپرٹی جس کو کہتے ہیں نا، خوشحالی، مال، کھانا پینا، دولت، کپڑے، پھر سب خوشحالی ہے نا ساری. اس کو جانچنے، اس کا پیمانہ دیکھیں کیا ہے. اسی واقعے میں بتایا جا رہا ہے. اگر آپ سمجھیں، میں جو سمجھا بتا رہا ہوں آپ کو، اسی واقعے میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ خوشحالی کس کو کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن بتا دی کہ اگر ایسی خوشحالی آ گئی ہمارے پاس، سبحان اللہ، وہ دولت ہے، وہ مال ہے، ایسی اولاد ہے، ایسا سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. کون سا؟ کسی کی آمن و تو جو فرما برداری اور اطاعت والی ہے. سمجھا رہی بات؟ کہ ایسی جو فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ جو خوشحالی آ گئی ہمارے پاس، تو وہ خوشحالی کیسی ہے؟ برکت والی ہے.
یہ برکت لفظ بتا رہا ہوں آپ کو. برکت کی دو قسمیں ہیں. وہ کون سی ہے؟ وہ برکت والی ہے. اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ جو برکت والی خوشحالی ہوگی وہ اتنی دائمی ہوگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. وہ قیامت تک کے ساتھ چلے گی, جنت تو جلائے گی. اصل خوشحالی وہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ آمنو تو کرو. میرے نبی کی بات مانی ہوتی فتحنا, میں دروازے کھول دیتا رحمت کے اوپر بارش کہتے. یہ وہ فتح ہے. سمجھ آئے گی کہ اگر یہ تو نے لینی نا خوشحالی, تو یہ خوشحالی کون سی ہوگی؟ یہ برکت والی اللہ دیتا ہے. یہ مجھے مان کے لا رہا ہے, میری نبی کی پیروی پہ لے کر آ رہا ہے. اپنی اولادوں کے پیچھے نہیں چل رہا, تو اپنے خاندانوں کے پیچھے نہیں چل رہا, محنت نہیں کر رہا. تو ان سے محبت کرتا ہے جو تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں. وہ اولاد تیری وہ اولاد ہے تیرے نبی کے ساتھ چلتی ہے. تیری بیوی بچے وہی ہیں جو ساتھ چلتے ہیں, باقی سب دشمنی ہیں. سبحان اللہ. یہ دین بتایا کسی نے پہلے آپ کو؟ یہ قرآن بتا رہا ہے. اصل دین یہ ہے. آمن واتقوا لفتحنا ابواب, کہتا ہے کہ جب یہ چیز کرو گے تو برکت کے دروازے کھول دوں گا تمہارے لیے. یعنی ایسی خوشحالی جو مجھے مان کر میرے نبی کے مان کے لاؤ گے تو خوشحالی بابرکت ہوگی, وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں. اب دوسری سن لیں کہ ایسی خوشحالی وَكَذَّبُوا, جو میرے نبی کو انکار کر کے اور جو مخالفت کر کے ان کے طریقے کے نہ چل کے, وہ جو کمائی تمہارے پاس ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ وہ ویسی ہوگی جیسے شعیب کی قوم کی تھی. سمجھ رہی بات؟ وہ کیسی تھی؟ جیسے شعیب کے قوم کے پاس تھی, کہ وہ بہت امیر تھے, سب کچھ تھا, پیسہ تھا, مال تھا, لیکن کیا نہیں تھا؟ نہ ان کے پاس اطاعت نہیں تھی, فرمان برداری نہیں تھی, اللہ کا مانا نہیں تھا انہوں نے. تو اس عمارت کا کیا ہوا؟ دھوش ہوگی, ختم ہو گئی. ایسی خوشحالی جو نافرمانی کے ساتھ ہی جائے, جہاں نمازیں نہ ہوں, جہاں حرام کاری ہو, جہاں بے پردگی ہو, جہاں نا انصافی ہو, جب سامنے بڑی سامنے جوان عورتیں آپ کی غلط کام کر رہی ہوں, آپ کو ضرورت نہ ہو, ایسی حالت میں جو پیسے آپ کے پاس جمع ہو گیا, مکان جمع ہو گئے, دولتیں جمع ہو گئی, اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ایسی خوشحالی تمہارے لیے وبال اور مصیبت, اللہ کا عذاب لے کے آنے والی ہے, جیسے کہ شعیب کے قوم لے کر آئی تھی. اس کے لیے سمجھ آئی میری بات؟ نہیں ہے. دو خوشحالی ہوتی ہے, ایک شعیب کی قوم والی خوشحالی ہوتی ہے, ایک کہتے ہیں میری خوشحالی ہوتی ہے, میں جو خوشحالی دیتا ہوں وہ اطاعت فرمان برداری والی ہوتی ہے. اور شعیب کے پاس جو خوشحالی تھی وہ کون سی تھی؟ نافرمانی والی تھی. اس خوشحالی کا حل کیا ہوا؟ وبال, مصیبتیں, غضب آئے. اور اس خوشحالی کیا ہے؟ فتحنا علیہم. تو خوشحالی بھی دو کا نہ کھائے. اس میں ایک نقطہ اور سن لیں. ہمیشہ جب آدمی امیر ہونا شروع ہوتے ہیں, پیسے آنا شروع ہوتے ہیں نا, تو جی اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہو رہا ہے جی, اللہ دندہ ہے جی, اللہ کی شان ہے جی, یہ شان نظر آتی ہے اس کو. اکثر دیکھیں گے اللہ کی شان ہے جی, وہ جا رہے ہیں جہازوں میں بیٹھے ہیں, ہم تو فلاں کر رہے ہیں, یہ ہم فلاں کر رہے ہیں, اتنے پیسے آ رہا ہے, جلت آ رہا ہے. وہ بیوقوفو, اللہ کی شان نہیں ہے یہ. جب دیکھ یہ دیکھ کہ اس کے پیچھے جو ہے کہ فرمان برداری ہے, یہ خوشحالی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے, پتہ چل جائے گا کہ جو شعیب کی قوم کا حال تھا وہ تیرا حال ہو جائے گا بہت جلدی. وقت لگتا ہے اس کے لیے, حالات تو یہی ہے. نہیں سمجھ میری بات؟ ایک نقطے کو سمجھانے کے لیے میں اتنی بڑی مثال میں نے آپ کو دے دی, قرآن پڑھ کے سنا دیا. اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز پتہ نہیں یہی تھی کہ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم فرمایا ہے. ہم امت محمدی ہیں, امت شعیب ہوتے تو ہم کبھی کے فنا ہو چکے ہوتے, لیکن ہمارا کرم یہ کرم و بارہ اللہ کا یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی موقع دیتا ہے, ایسی باتیں سنا دیتا ہے, ایسی تقریریں سنا دیتا ہے, ایسی چیزیں بتا دیتا ہے, ایسی جگہ بٹھا دیتا ہے, اور پھر ہمیں رمضان دے دیتا ہے, اور رمضان تشخیص کر دیتا ہے کہ میں تمہیں ایسے 10 دن دے دیتا ہوں کہ اگر تم اس حالات میں گزرے جو شعیب کی قوم کے حالات تھے, میں رب تم سے کہتا ہوں کہ 10 دن تمہیں دے رہا ہوں, آؤ مجھ سے معافی مانگ لو, میں معاف کر دوں. مانگ لو معافی, کر لو. تو کیا لگتا ہے آمدنی میری زندگی میں وہی ہوگی جیسے آپ کہتے ہیں, بس دروازے کھول تو اپنی رحمت کے کھول, برکت کے دروازے یہیں سے کھولیں گے. آپ پکا یقین ہو جائے کہ برکت کے دروازے دولتوں کے نہیں,
برکت کے دروازے ہمارے کھلیں گے تو اسی جگہ سے کھلیں گے جب ہم نبی ہم کی تباہ کرنا شروع کریں گے، اور جو غیر تباہ لوگ ہوں سے ہمیں نفرت ہونا شروع ہو جائے گی، پسند بھی نہیں کریں گے اس بات کو، کھل کے کہیں گے جوانوں جاؤ پھر اپنے جس طرح تم مکان سے جاؤ ادھر جاؤ، مجھے شکل نہ دلاؤ، تمہارا مکان وہ ہمارا مکان وہ ہمارے اپنے پاس، برائت ہوگی وہاں، ہمدردی نہیں ہو سکتی کبھی بھی، غلط کروں صحیح کہہ رہے تو ایمان ہے، کیوں وہ انفسکم، تم نے اپنی اولاد کو پانی تمہیں ذمہ دیا تھا، کوئی تیسرا نہیں کہے گا جی مجھے بلایا اس نے مجھے کہہ دیا تھا جی میں نے اس کے کہنے پہ کر لیا، کسی کا کہنا کوئی نہیں، باشعور لوگ ہیں، قرآن آپ سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں قرآن، سب سمجھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سے کما رہے ہیں، کون سی خوشحالی ہے آپ کے پاس، کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا ایسے آدمی کا، کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا، کوئی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، جو نبی کی مخالفت انسان کما رہا ہے پیسہ، کوئی حج قبول نہیں ہوتا، کوئی عمرہ قبول نہیں ہوتا، کوئی خیرات، کوئی سوشل، کوئی رفائی، یہ سب ڈرامے اس نے اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے کیے ہوئے ہیں، ایک دین کو چھپانے کے لیے کہ کچھ نہ کر واحد کام کر لے، اطاعت رسول کر لے، تو صرف کس نے کیا ہے رفایا کو تجھے کس نے کیا، تو لوگوں ایک کام کر لیا تیرے ذمہ لگایا، صرف تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا تو مرے گا کہ تو نے یہ فارم کیا تھا، تو نے فلاں کو بچایا تھا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، صرف ایک پوچھائے گا من رسول ہوگا، یہ پتا انسان کو جانتا ہے حضرت کون ہے یہ بندہ، 3 سوال پوچھے جائیں گے، بتائیے بندہ کون ہے، اس کی تو آگے نے تباہ کی تو ہو جائے گا، بتا دیں گے، سمجھ آئے گی بات، یہ ہے مغفرت الحاشا، 6 دن گزریں گے دوستو، پکڑو کسی درویش کا ہاتھ، پھر کراؤ مجھے توبہ، کھٹکائیں آپ کی عورتیں ٹیلی فون، ایک ٹیلی فون میں نے کھلا رکھا ہے ساری رات میں، چلو جو بھی آئے گا انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، ہے یا نہیں، یہ ہے امن نفست انسان اٹھ بول پڑتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی پردہ پہنی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے، تقریباً بڑی بڑی فیملی ایکسیپٹ کر چکی ہے، پاکستان سے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ دین جو بتا رہا ہوں، اور توبہ کی انہوں نے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، دن رات میں یہی کام کر رہا ہوں، توبہ کچھ کہتے ہیں ہمیں تو یہ دین پتہ نہیں تھا حضرت جو آپ بتا رہے ہیں، اور سب نے ایکسیپٹ کر لیا اور توبہ کی ہے، توڑ دی سب چیزیں، زندگی بدلنی ہے، اتر گئے، اب یہ کم ڈر کی بات ہے جو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا شیخ کو آپ کے ساتھ ملا ہے، اگر ایمان ہو ہمارے اندر اب تو وہ خوف ہو لگا تو ہم اٹھے نہ توبہ کیے بغیر، سب چیزیں بیکار نظر آئے ہمیں، ٹھکوس نظر آئے، اتنی واضح اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا وضاحت کے ساتھ، اللہ پاک ان پردوں کو دلوں سے نکال دے، ہماری پوری امت ہماری الحمدللہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، سچی توبہ کر لے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ آج پوری امت توبہ کر لے تو دیکھو میں کیسے فتح کے دروازے کھولتا ہوں ان کے لیے، نہیں سود کھانے، حرام پن کرنے، بےایمانی کرنی، کچھ نہیں ہم لوگ کر رہے یار، کیا کچھ نہیں کر رہے، ہر چیز جائز کی نبی کو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، چلیں اللہ تعالیٰ اس مغفرت میں ہمارے سب کی مغفرت فرمائے، اور اب کیا بھائی روزہ ہو گیا ٹائم جی 40 پر ہے، سوری 6:40 روشی پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع، ربنا تقبل منا انک اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا حسنا وجدنا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔